بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عزیز طلباء و طالبات اور ہمارے محترم قارئین، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ انجمن ترقی اردو بہار اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان میں دہلی کے مشترکہ تعاون اور مشترکہ نظم و انتظام سے اس آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آن لائن کلاس کا آغاز آج سے چند دن قبل ہوا ہے۔ ہمارے عزیز طلبہ، میں آپ کو یہ بات ہی بتا دوں کہ اس آن لائن کلاس کے روح رواں اور سرپرست ہم سب کے مشرق و مربی اور انجمن ترقی اردو بہار کے بہت ہی متحرک فعال جنرل سیکریٹری جناب عبدالقیوم انصاری صاحب ہیں کہ ان کی سرپرستی میں، ان کی قیادت میں یہ آن لائن کلاس کا آغاز کیا گیا ہے۔ یقیناً انہوں نے وقت کی حالت اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کورونا وائرس کی پوزیشن میں جبکہ پوری دنیا کی رفتار بالکل تھم سی گئی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ بالکل رک سا گیا ہے، سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو ایسی صورت انہوں نے محسوس کیا کہ ایک واحد ایسا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ان قارئین تک، ہم اپنے ان عزیز طلباء و طالبات تک تعلیم و تعلم کیسے پہنچا سکیں، تعلیم کی آواز وہاں تک کیسے پہنچے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آن لائن کلاس کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ اس کاوش کے لیے، اس سعی کے لیے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا عنوان جو موضوع ہے، آئیے اردو سیکھیں۔ میں نے آپ کے وائٹ بورڈ پہ بھی لکھ دیا ہے، آئیے اردو سیکھیں۔ موضوع تو ہوگا آئیے اردو سیکھیں، لیکن اس کا عنوان کیا ہوگا؟ میں نے وہ عنوان بھی لکھ دیا ہے کہ اردو زبان کا ارتقاء۔ اردو زبان کا ارتقاء، ارتقاء کا معنی جانتے ہی ہیں، اردو زبان کا فروغ، اردو زبان کا ڈیولپمنٹ، انگریزی میں اس طرح سے بھی کیا کر سکتے ہیں۔ دوبارہ کیا آج اردو زبان کا ارتقاء کیسے ہوا، بنیادی طور پر اس کی باتیں آئیں گی، اور جو چیپٹر جو میرے پاس ابھی سامنے جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، اور اس کے تحت جو صاحب کتاب نے جو باتیں کہی ہیں، تقریباً 2 صفحے کے اندر اردو زبان کے ارتقاء کے تعلق سے، تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے اردو زبان کے ارتقاء پر بحث کریں، اس پر کچھ کہیں۔ اس سے قبل ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، اس 1.5-2 صفحے کے اندر کچھ ایسے مشکل الفاظ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جانکاری میں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو، آپ اس کے معنی و مطالب کو نہ سمجھتے ہوں یا نہ معلومات ہوں، تو ہم آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے محترم قارئین اور ہمارے عزیز بچوں، میں اس مشکل الفاظ کو آپ کے وائٹ بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، تاکہ آپ اس کو، اس کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں بھی اس کو لکھ لیں، تاکہ آنے والے دنوں کے لیے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو بات کیا ہے؟ سب سے پہلے آج کے جو لفظ ہے ارتقاء۔ ارتقاء کے معنی آتے ہیں ترقی، فروغ، میں نے لکھا ہے فروغ، آپ اس کا معنی ترقی بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی چیز کا بڑھنا، نشو و نما پانا، کوئی چیز کا نشو و نما پانا، کوئی چیز کیسے بڑھی، کیسے ترقی کی ہے، اسی کو ارتقاء کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا لفظ ہے نمائندگی۔ نمائندگی کے معنی آتے ہیں ترجمانی۔ ترجمانی، نمائندگی معنی ترجمانی کرنا۔ ہجرت کے معنی آتے ہیں کوچ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف سفر کر جانا، کوچ کر جانا، اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے۔
बाईस के माने आते हैं अजीज तलबा वजह के कारण। अगर हिंदी में अगर आप इसके माने करेंगे खुद मुख्तार, लफ्ज़ आया है खुद मुख्तार। खुद मुख्तार के माने आता है आज़ाद। क्या हो, बिल्कुल आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, सब कुछ उसके हाथ में। उसके बाद एक लफ्ज़ है सरपरस्ती। सरपरस्ती के माने आते हैं देखभाल करना, निगहबानी। मैंने लिखा है आपके इसका माना है कि निगहबानी करना, सरपरस्ती करना, निगहबानी करना, देखभाल करना। मुतवज्जे के माने आते हैं ध्यान। मुतवज्जे के माने आते हैं ध्यान करना, ख्याल करना। उसके बाद एक लफ्ज़ है रस्मुल खत। रस्मुल खत के माने आते हैं तरीका। देखिए मैंने लिखा है तरीके के ऊपर नुक्ता छूट गया है। मैं समझता हूँ कि तरीका रस्मुल खत के माने आते हैं लिखने का तरीका। रस्मुल खत किसे कहते हैं? राइटिंग, रस्मुल खत या लिखने का तरीका। आइन के माने आते हैं कानून, ज़ाब्ता, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान अगर हिंदी में कहेंगे तो ये माने आते हैं आइन का। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद हम आते हैं उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा। साहिब किताब ने कहा कि आज से तकरीबन 3000 साल कबल हिंदुस्तान में संस्कृत ज़बान बोली जाती थी। आज से 30,000 साल कबल, जिसने रफ्ता रफ्ता पाक में मखसूस इलाकों में पराकिरतों की शक्ल इख्तियार कर ली। यही पराकिरतें आइंदा ज़माने में अब रनशू की शक्ल में मशहूर हुई। जिसके बाद जदीद हिंद आराई ज़बानों का इर्तिक़ा शुरू हुआ। उलमा ने मध्य प्रदेश की बोलियों में हिंदी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिन्हें मगरबी और मशरक़ी हिंदी कहते हैं। दिल्ली और उसके आसपास की जदीद बोलियाँ जैसे कि ब्रिज, हरियाणवी और खड़ी बोली मगरबी हिंदी की ही बोलियाँ हैं, जो शोर सिरीनी प्राकृत और शोर सिरीनी अपभ्रंश की नुमाइंदगी करती है। आज की मेयारी उर्दू और हिंदी खड़ी बोली की ही तरक्की याफ्ता शक्लें हैं। तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी से उर्दू का इर्तिक़ा शुरू हुआ। कब से? 12वीं सदी ईस्वी से उर्दू का इर्तिक़ा शुरू हुआ। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मान लश्कर क्या आते हैं? उर्दू क्या है? ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने आते हैं लश्कर के, यानी फौज। शुरू के अंदर ये लफ्ज़ मुग़लों की छावनियों के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ मुख्तलिफ सूबों के सिपाही रहा करते थे। ये लोग आपस में बातचीत के लिए दिल्ली के बाज़ारों में आवाम से मेलजोल के लिए जिस ज़बान का इस्तेमाल किया करते थे वो एक किस्म की मिली जुली ज़बान हुआ करती थी, जिसमें मकामी बोलियों के अल्फाज के अलावा अरबी, फारसी और तुर्की ज़बानों के अल्फाज भी शामिल होते चले गए। क्योंकि मुग़लिया दौर में फारसी दरबारी ज़बान थी और अरबी मुसलमानों की मजहबी ज़बान थी, इसलिए दिल्ली और उसके आसपास आपसी मेलजोल से उस मकामी और अवामी ज़बान में अरबी, फारसी, तुर्की ज़बान के बेशुमार अल्फाज शामिल होते गए। यही ज़बान अपने इर्तिक़ाई दौर में मुख्तलिफ नामों मसलन हिंदुवी, हिंदी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला, ज़बान दिली और बिलआखिर उर्दू के नाम से जानी गई। ये मुख्तलिफ उर्दू के नाम हैं। अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजों के बाद दक्कन की तरफ सबसे ज़्यादा हिजरत मोहम्मद बिन तुगलक के अहद में हुई, जैसा कि हमारे मोहतरम क़ारीन आपके इल्म में होगा। तुगलक ने दिल्ली के बजाय दक्कन में देवगिरी दौलताबाद को अपना दारुस्सल्तनत बतलाया। मैंने बता दिया कि दारुस्सल्तनत के माने आते हैं राजधानी के, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो।
اس طرح آبادی کی منتقلی کے باعث دہلی کے گلی کوچوں اور بازاروں میں بولی جانے والی زبان ہندوستان کے جنوب میں بھی پہنچ گئی اور وہاں ایک الگ ڈھنگ سے فروغ پانے لگی۔ مراٹھی کے علاوہ تیلگو اور کنکڑ جیسے دراوڑی زبانوں کے درمیان گھر جانے کی وجہ سے اس پر مقامی زبانوں کا بہت اثر ہوا۔ تغلق کے بعد بہمنی دار سلطنت اور اس کے بعد خود مختار حکومتوں نے جس زبان کی دل کھول کر سرپرستی کی وہ آگے چل کر دکن میں دکنی اور شمال کے اندر اردو زبان کے نام سے جانی گئی۔ دوسری طرف شمالی ہندوستان میں کئی سو سال تک اردو صرف بول چال کی زبان رہی، علم و ادب اور حکومت میں فارسی کا ہی چلن تھا۔ لیکن 17ویں صدی میں شمالی ہندوستان کے لوگ دکن کے لوگوں کو ایک ایسی زبان میں شعر و شاعری کرتے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے جو اس علاقے کے لوگوں کی اپنی مادری زبان تھی۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے کے بعد شاعر ادیب اس طرف متوجہ ہوئے اور رفتہ رفتہ اس میں بھی ادب کی تخلیق ہونے لگی، یہاں تک کہ اردو نے فارسی کی جگہ اختیار کر لی، لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ اس زبان نے فارسی رسم الخط کو برقرار رکھا۔ اس طرح ہندوستان کے آئین کی دفعہ 8 کے مطابق اردو کئی قومی زبانوں میں سے ایک ہے جس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ تو ہمارے عزیز طلباء و طالبات اور ہمارے محترم قارئین، ابھی میں نے آپ کو اردو ڈیولپمنٹ، اردو کا نشو و نما، اردو کا فروغ، اردو کی ترقی، اردو کا ارتقاء کیسے ہوا ہمارے ملک کے اندر، وہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اس تعلق سے اردو زبان کے ارتقاء کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی سوال چل رہا ہو، کوئی سوال گردش کر رہا ہو، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں گے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے